جس کو برا سمجھتے ہیں ہم کو برا کہنے کی اجازت دی جائے. ایسا نہیں کہ ہم کو باور کرایا جائے کہ اس کو آپ برا کہیں تب یہ برا ہے, اس کو آپ اچھا کہیں تو یہ اچھا ہے. یہ عزت نہیں ہے. تو منیمم درجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھائی اور برائی کا معیار آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر رکھا ہے. ہم کو اچھائی اور برائی کے لیے باور نہ کرایا جائے. ایک بات. دوسری چیز, اسلام کے پروٹیکشن کے لیے ہم بھیک مانگتے نہیں پھریں کہ صاحب اسلام کی حفاظت کی جائے, بلکہ اس طریقے سے آپ کا روب ہو کہ خود بخود اسلام پھلے پھولے اور پروٹیکشن میں بھلے اقتدار میں آپ نہ ہو, لیکن اتنی عزت ہو کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہم کو بھیک نہیں مانگنی پڑے. اور تیسرا منیمم درجہ یہ ہے کہ آپ کے جو شعار اسلام ہیں, نکاح ہے, طلاق ہے, مساجد ہیں, اذان ہے, ان پر پابندی نہ لگائی جائے. اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر گویا کہ یہ ذلت کی بات ہو گئی. یہ ہم تقریر آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس عزت ہے اور یہ ہمارے پاس ذلت کی تعریف ہے. اب ہم دوسری بات پر آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کس کو دیتا ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دماغ میں, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بڑے پابند ہیں, توحید کے سب سے بڑے داعی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کو اقتدار نصیب نہیں ہے. ہم دنیا پر جو ہے وہ صحیح بات کہلانے کے, حالانکہ اقتدار خدا نہ خواستہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم دادا گیری کریں, نہیں, اقتدار تو ہم یہ چاہتے ہیں اس لیے کہ اے پروردگار عالم تیری بات تیرے بندوں کو تیری زمین پر پہنچا دی جائے. اقتدار کا مقصد نہ تو کوئی لیگزری لائف گزارنا ہے اور نہ دادا گیری کرنا ہے. اقتدار کا مقصد رب کا پیغام رب کی زمین پر رب والوں کے لیے, سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے, یہ اقتدار کا مقصد ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آپ کے ہو کہ ہم لوگ اتنے روزہ نماز کرنے والے ہیں, اس کے باوجود یہ کیفیت ہماری نہیں ہے. بھائی اگر یہ کیفیت ہی بنیاد ہوتی تو فرعون کو اقتدار کیسے مل جاتا, حامان کو اقتدار کیسے مل جاتا. پتہ چلا کہ یہ ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ رب کے نزدیک اقتدار بااختیار کی سنت کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. میں بڑی سہل لینگویج میں بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ اچھی اردو آتی بھی نہیں ہے, بڑی نارمل سی گفتگو میں کروں گا آپ کے سامنے. تو اس کا جو معیار پروردگار عالم کے پاس ہے وہ 2 ہے. کتنا ہے؟ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی قوت ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ مادی قوت پر اس کو کنٹرول ہو. یہ 2 صفتیں اگر آپ کے اندر موجود ہوں گی تبھی اللہ آپ کو عزت سونپے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پر میں پیپر میں نکالوں کہ مجھے ایک اکاؤنٹنٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اکاؤنٹنٹ. ایک آدمی اپنا CV بھیج رہا ہے کہ مولانا صاحب میں تہجد گزار ہوں, 5 میں نے حج کیے ہیں, 5 وقتہ نمازی ہوں, لہذا مجھے جاب آفر کر دی جائے. بھائی آپ بتائیے مجھے اکاؤنٹنٹ چاہیے, یہ اس CV سے میں کیسے اکاؤنٹنٹ بنا دوں؟ یہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ بولتے کہ میں CA ہوں پلس CA ہوں تو یہ پلس پوائنٹ ہو سکتا تھا, لیکن آپ اکاؤنٹ کا ایک لفظ نہیں جانتے. آپ 5 حج کیے ہوئے ہیں, 5 وقتہ نمازی ہیں, اور آپ جو ہے وہ تہجد گزار ہیں, تو ہم کیسے اکاؤنٹنٹ کی جاب آپ کو دے دیں گے؟ ایسے ہی یہ پروردگار عالم کی دنیا جو ہے ایک باغ ہے, وہ مالی اسی کو بنائے گا جو کانٹے کاٹے اور پھول کو پروان چڑھائے, باغ کی نگرانی صحیح کرے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ اللہ میں تو روز تسبیح پڑھتا ہوں 1000 اور پروردگار عالم مجھے یہ دے دیا جائے کیونکہ میں تہجد گزار ہوں. آپ کے تہجد کا ثواب تو اوپر رکھا ہوا ہے, آپ تہجد اقتدار کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دماغ میں اگر بات ہے نا تو یہ بات نکالیں. تو وہ جو 2 طاقتیں ہیں, ایک کو میں نے نام دیا اخلاقی قوت اور ایک کو میں نے نام دیا مادی قوت, اس کی ہم تشریح کر دیتے ہیں. اخلاقی قوت بھی 2 طریقے کی ہے, ایک اسلامی اخلاقی قوت ہے اور ایک اخلاقی قوت جو ہے وہ بنیادی ہے. بنیادی اخلاقی قوت بہت ساری ہے, جتنی آپ اخلاق کے بارے میں اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں سب لے لیں. اس میں سے میں ایک جملہ بول کر کے سب کو سمیٹ رہا ہوں, غور سے سنیں, کیونکہ اگر یہ جملہ مس ہو جائے گا تو پوری وہ اخلاق کی بات آپ سے مس ہو جائے گی. اس کو غور سے سنیں. ہماری ذات سے
کسی دوسرے کو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ سارے اخلاق کا نچوڑ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی تھی. آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اجی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہتا ہے. تو پتہ چلا اخلاق ہو سکتا ہے آپ شجاعت مراد لیں, آپ ایمانداری مراد لیں, ان سب کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. کیا؟ کہ دوسرے کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے. اور یہ انفرادی شکل میں نہیں, من حیث القوم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اسی بامبے میں آپ ایک جاب کرنے جا رہے ہیں, ایک برٹش کمپنی کا آفر آوے اور ایک مسلم کمپنی کا آفر آوے. آپ برٹش کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, مسلم کمپنی کو جوائن نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے نہیں صاحب جو پرومس وہ کریں گے they will do it, اس کے تحت کریں گے. پتہ چلا آپ نے من حیث القوم ان کو اس لائق سمجھا ہے. ایک مسلمان ہے کہتا ہے یار برہمن کے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے, بڑا صاف ستھرا ہے. یہ کیا باتیں ہیں جس کے نبی نے یہ کہا ہو الطہارۃ نصف الایمان. وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار مسلمان ہوٹل میں نہیں کھائیں گے, بمن ہوٹل میں کھائیں گے کھانا, کیونکہ وہ بڑے صاف ستھرے ہوٹل ہوتے ہیں. یہ کیا باتیں ہیں؟ من حیث القوم اخلاقی قوت اتنی ہو کہ دوسرے کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے. یہ ہے اخلاق کا پورے کا نچوڑ. اور جو اسلامی اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام ہو, اسلام کے ساتھ ساتھ تقوی ہو. یہ کم سے کم تین چیزیں, تینوں کو ہم سمیٹ رہے ہیں تھوڑا سا. ایمان آپ جب ہم لے کر آتے ہیں نا, آپ دیکھیں غور سے, سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا, بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کیا ہوا؟ نہیں سمجھے میری بات. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, تو یہ تو پلرز میں چھت کہاں ہے؟ آپ نے تو چھت بتایا, اس چھت کے ڈالنے کے لیے یہ پلرز ہیں. ایک آدمی نماز کا پلرز کھڑا کر دیا, روزے کا پلرز کھڑا کر دیا, زکوٰۃ کا پلرز کھڑا کر دیا, حج کا پلرز کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, پلرز کے اوپر چھت کہاں ہے؟ آپ نے تو اس کا نام ہی پلر سے دیا ہے, the pillars of Islam are 5. کوئی اس بات کو غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ چھت کیا ہے. وہ چھت اسلام ہے. اب ایک آدمی جو اخلاقی قوت اسلامی ہے وہ پلرز پر نہیں منحصر ہو, چھت کی فکر کرے. اور چھت کب پڑے گی؟ جب پلرز کھڑے ہوں گے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ چھت پڑ جائے اور پلرز نہ ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلامی اخلاق سے مراد کہ اسلام پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ چھت کے ساتھ. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں, اگر آپ نے پلرز بنایا نا تو پلرز آپ کو نہ سایہ دے سکتا ہے, نہ پلرز آپ کو پانی سے بچا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کا قبضہ بتائے گا کہ یہ زمین آپ کی ہے, بقیہ کچھ نہیں. آپ نے دیکھا ہو بسا اوقات بلڈنگیں بنتی ہیں, پلرز بن کے چھوڑ دیا, ہزاروں سوال ہوتے ہیں کہ یار یہ بلڈنگ کیوں رک گئی, منسپالٹی والوں نے پرابلم کر دیا, کورٹ سے سوال یہ ہے کہ یہ مسلمان کا پلر ہی کیوں رک گیا. تو اس سے مراد ہماری اس 5 پلرز کے ساتھ کیا ہے؟ چھت ہے. جب آپ چھت ڈالیں گے تبھی انجوائمنٹ بھی کریں گے. تو ایک چیز یہ تھی کہ اخلاقی قوت. دوسری چیز مادی قوت. مادی قوت سے مراد کیا ہے؟ جو زمین میں پروردگار عالم نے خزانے رکھے ہیں ان کے استعمال پر ہم خود قادر ہوں. ایسا نہیں ہو کہ خزانے ہمارے ہوں, دوسرے آدمی نکال کر اس کو ریفائنڈ کریں اور پھر ہمارے ہاتھ بیچ دیں.